ان کی موت پر، موت ہو تو ایسی، یعنی سخت سردی میں وہ وہاں رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینے گیا ہوا تھا، اور واپس آیا تو رب نے کہا تم میں تو یہ پسند نہیں ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اس قول میں کوئی شک نظر آ رہا ہے؟ یہ تمہیں تو پسند نہیں آیا لیکن مجھے بہت پسند، مجھے تو جو کسی کو پسند ہوتا ہے اسے کہاں رکھتا ہے؟ اپنے، یہ سند ہے کہ نہیں؟ تمہیں تو شاید تمہیں تو پسند نہیں آیا نا، تو یہ لو مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ جس کو پسند کرتا ہے کوئی، وہ چاہتا ہے یا میں اس کے پاس چلا جاؤں یا یہ میرے پاس آ جائے۔ ظاہر ہے خلاق کے کائنات جو ہے وہ حصار میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا تو آ جا، تو آ جا، وہ چلا گیا۔ امت ابھی تو نہیں روئی، میں نے کہا تھا اب یہ امت اسے یاد کر کر کے رویا کرے گی۔ خدا کرے پھر کوئی ایسا مرد پیدا ہو جائے جو اس امت کو پھر سے جگا دے۔ اپنی اپنی مساجد میں سوئے پڑے تھے، مدارس میں سوئے پڑے تھے، اپنے اپنے کاموں میں پوری طرح غرقاب تھے۔ اے مالداروں تم بھی یاد رکھ لو، کل قیامت کو یوں ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے جب رسول اللہ نظر کرم کریں گے، کہہ دیں گے خادم صاحب لے آج گل کر لے، میرے کنو میں بلا حساب لے جا، اج گل کر لے تو میرے نال، میں کنو بلا حساب لے جاواں جنت چ۔ اوہ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب اشارہ ہوا تو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی بے حساب جنت میں جائیں گے۔ آج ہمارے لیے بڑا قیامت خیز دن ہے کہ آج وہ عاشق چپ ہوا، وہ بلبل جو ہمیشہ رسول اللہ کی ذات کے لیے نغمہ سنج رہتا تھا، وہ بلبل چپ ہوا۔ آہ کے بلبل کے چپ ہونے سے چمن اجڑ گیا، آہ کے چمن کی بہار جاتی رہی، آہ کے وہ جاتا رہا۔ آثار قیامت ظاہر ہو چکے، اب جب بھی آئے گی، آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کہیں بھی رہیے، کہیں بھی رہیے، کچھ بھی بن جائیے، مدینے کے چاند کی غلامی میں رکھیے گا۔ وہی غلامی جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کام آئے گی۔ مارا سلام ہے مولانا خادم صاحب رضوی، آپ کی عظمت، آپ کی استقامت، آپ کے طرز بیان کو۔ لوگوں کو برا تو لگا، لیکن بتائیے جو سچا ہوتا ہے وہ یوں ہی کہتا ہے جس طرح وہ کہتا تھا۔ کہیے بولیے، جو سچا ہوتا ہے وہ یوں ہی کہتا ہے جیسے خادم صاحب رضوی کہتا تھا۔ جو سچا ہوتا ہے اس کا طرز عمل یہی ہوتا ہے نا جو خادم صاحب رضوی کا تھا۔ دیکھ لو، آج میری بات نوٹ کر لو، خادم صاحب رضوی گیا، وہ نہیں آئے گا، اور جن کو اپنے زور کا اب تک گمنڈ ہے وہ لکھ لیں بیٹا، کچھ ہی دن، کچھ ہی ماہ و سال گزرنے کی دیر ہے، آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسا خادم صاحب رضوی آج ہے۔ بچ سکتا کوئی تو مجھے چیلنج کر دے، میں نے غلط کہا تو چیلنج کر دیں، مجھے کہے کہ تیری یہ سزا ہے، تیری وہ سزا ہے، دے سکتا کوئی سزا؟ خادم صاحب رضوی جیسا ہوا ہے یہ سب ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے۔ میں بیمار ہوا، 2 سال پہلے کی بات ہے، بظاہر حیات کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ میں نے خواب میں مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میرے کمرے میں تشریف لائے، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت دروازہ تو بند ہے تو آپ کیسے تشریف لے آئے؟ مجھے کہنے لگے کہ میں آ نہیں سکتا۔ میں نے کہا میری طبیعت دیکھ لیں آپ کیا صورتحال بن گئی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ فکر نہ کریں، آپ ایسے کریں کہ دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں نے کبھی پی نہیں دودھ میں ہلدی ملا کر، مجھے یہ طبعاً پسند نہیں۔ مجھے فرمانے لگے کہ حکم ادھروں آیا، تو میں نے کہا اچھا
پھر موقع ملا تو قریب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا پھر دودھ منگواتا ہوں، ہلدی بھی منگوا لیتا ہوں، ہلدی بھی منگوائی، دودھ بھی منگوایا، اور انہوں نے اس کو اس میں ملا دیا، میں نے الحمدللہ وہ گلاس پی لیا۔ یعنی یہ ظاہر بات ہے، خواب میں نہیں، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، تو ٹھیک ہو بھی، میں مر تو نہیں گیا۔ بندہ نہیں مرتا جب تک اس کا امر نہیں آئے گا۔ اب اگر مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے واپس بلا لیا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ آنا جانا کب سے لگا ہوا ہے۔ یہاں تشریف لائے، وہاں جدھر میرا اشارہ اسٹیج تھی اس پر، تو میرے کلاس فیلو تھے نا، مجھے فرمانے لگے کہ میں عمر میں تجھ سے چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا، خود ہی کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے میں تیری الیکشن کمپین چلاتا رہا ہوں۔ مجھے اس کا یاد نہیں تھا کہ مولانا ان دنوں جامع نظامیہ میں پڑھتے تھے اور میں بھی وہیں پڑھتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو سے اللہ کوئی کام لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو یاد رہا نہ رہا، تحقیقات یاد رہی نہ رہیں، انہیں بخاری مسلم یاد رہی نہ رہی، حدیثیں ان کی نام تو یاد ہی ہے ساری امت کو، لیکن یہ یاد رہے گا کہ ایک مرد ایسا بھی آیا تھا جس نے اس امت کو جگانے کے لیے یوں کہا تھا، لبیک یا رسول اللہ۔